بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ بھی اپنی یا اپنے بچوں کی ہینڈ رائٹنگ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے کچھ جو بہت عام اور ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ آج ڈسکس کرتے ہیں۔ اردو ہینڈ رائٹنگ میں دائرے والے الفاظ بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں، کیونکہ آپ اگر ایک دائرہ صحیح بنانا سیکھ لیں گے تو اس سے آپ کے بہت سارے الفاظ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جیسے کہ ابھی ہم ایک دائرہ بناتے ہیں۔ تو یہ جو دائرہ ہم نے بنایا ہے، تو اس ایک دائرے سے ہم اگر اسے تھوڑا سا اوپر لے کے جائیں اور ادھر نقطہ ڈالیں تو ہمارا نون بن جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہم اگر یہ والا سرا جوڑیں گے ہمارا سین بن جائے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ ہم اگر یہ سرا جوڑیں گے تو سواد بن جائے گا۔ اسی کو ہم اگر تھوڑا سا اوپر اور لے کے جائیں، الف جتنی لائن لگائیں تو یہ ہمارا لام بن جائے گا۔ اور اسی کو اگر آپ اس سائیڈ پہ ایسے واو کی شکل اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہمارا کاف بن جائے گا۔ تو یہ ایک دائرہ لکھنے سے اگر اس کی آپ کی پریکٹس ہوگی تو آپ کے بہت سارے الفاظ صحیح ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح ایک یہ سیدھا دائرہ ہے جو اس سائیڈ سے ہم نے شروع کیا اور ایسے دائرہ بنایا، اور ایک یہی دائرہ ہوتا ہے جو الٹی سائیڈ سے ہوتا ہے۔ جیسے ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں تو ادھر ختم کرتے ہیں۔ یہ تقریباً ایک جیسے دائرے ہوتے ہیں لیکن دونوں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ابھی ہم نے دائرہ بنایا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا اوپر اگر لے کے جائیں تو یہ ہمارا جیم بن گیا، اور اسی کے ساتھ ہم اگر حمزہ ملائیں گے تو یہ ہمارا عین بن جائے گا۔ تو اس لیے بچوں کو آپ ان دو دائروں کی، دو اشکال کی اگر پریکٹس کرا لیں تو بچوں کی ہینڈ رائٹنگ میں آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا۔ تو کچھ ہی دنوں کی پریکٹس کے بعد آپ کے بچے بہت زیادہ خوبصورت لکھنا شروع کر دیں گے، آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ پریکٹس ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ اچھا لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو باقی حروف تہجی ہوتے ہیں بیسک اس کے، الف ہے وہی آپ نے لام کے ساتھ ملانا ہے۔ تو الف آپ لکھتے ہیں، یہ الف ہے۔ اب اسی کو ہم اگر نیچے وہی والا دائرہ جو آپ کو بتایا تھا وہی ملا لیتے ہیں تو ہمارا لام بن جاتا ہے۔ اس کی آدھی شکل ہو تو ہمارا نون بن جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہی ہم نے الف لکھا، اس کے ساتھ ہم نے دائرہ ملا دیا، یہ ہمارا لام بن گیا۔ یہ ہم نے الف کی آدھی شکل لکھی، اس کے ساتھ وہی دائرہ ملایا تو یہ ہمارا نون بن گیا۔ یہ ہم سین کی شکل بنا کے اس کے ساتھ بھی وہی دائرہ ملائیں گے تو یہ ہمارا سین بن گیا۔ ایسی شین لکھنے کے لیے ہم نے بنایا، اس کے ساتھ بھی وہی دائرہ جوڑنا ہے تو یہ ہمارا شین بن گیا۔ تو یہی سواد کی ہم شکل بنا کے وہی دائرہ اس کے ساتھ جوڑیں گے تو ہمارا سواد بن گیا۔ اس طرح جو الٹا دائرہ ہم نے دیکھا تھا، کہ یہ الٹا دائرہ ہے، تو اس کے ساتھ ابھی ہم اوپر جیم کو جوڑتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم نے الٹا دائرہ بنایا تو ہمارا جیم بن گیا۔ اسی کے ساتھ ہم اوپر
این کو جوڑتے ہیں تو یہ ہمارا این بن جائے گا. باقی چھوٹی یہ کبھی یہی ہوتا ہے کہ اس کا اوپر سے منہ بنا کے پھر وہی دائرہ ہم نے اس کے ساتھ بھی جوڑنا ہے تو ہمارا چھوٹی یہ بن جائے گی. یہ ہمارے بہت زیادہ الفاظ اس میں کور ہو جاتے ہیں. اور ایک اور جو بہت عام اور ضروری شکل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مد کی. جیسے یہ چھوٹا مد ہے تو یہ اگر ایک دفعہ اپنے بچے نے لکھنا سیکھ لیا ہے تو اس سے بھی بہت زیادہ الفاظ ہم لکھ پاتے ہیں. جیسے یہ لکھا ہے تو اسی کو ہم اگر اوپر تھوڑا سا کر لیں گے تو لام ہیلا ہمارا بن جائے گا. اسی کے اوپر کش لگائیں گے تو کاف کا بن جائے گا. اور ایک اس کی مد کی شکل ہوتی ہے لمبا مد. یہ تو یہی مطلب اوپر ہم نے شین کی شکل بھی لکھی تھی. یہ دونوں مطلب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. وہ تھوڑا زیادہ لمبا ہوتا ہے, یہ کم ہوتا ہے. تو پھر باقی جو چھوٹے الفاظ ہیں جیسے بے ہیں تو اس ایک بے کی ہم نے پریکٹس کر لی اگر تو نقطہ نیچے ڈالیں گے تو بے بن جائے گا. اوپر اگر 2 نقطے ڈالیں تو ہمارا تے بن جائے گا. ایسے ہی 3 ڈالیں گے سے بن جائے گا. اور اگر اوپر چھوٹا سا توئے ڈال دیں گے تو یہ ہمارا ٹے بن جائے گا. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگر ایسی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے. تو انشاءاللہ کچھ دنوں کی پریکٹس سے آپ کو اپنی ہینڈ رائٹنگ میں بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا. اوکے, اللہ حافظ.